اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنرز، اگر آپ قرآن سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یقیناً سیکھنا چاہتے ہوں گے، آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمتم، اور تم سکھائے گئے ہو، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ یہاں میں نے آباؤکم میں لکھا نیچے آبا، آبا سے مراد کیا ہوگی؟ باپ دادا۔ یہاں میں لکھ دوں تمہارے آباؤ اجداد، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابا لکھا ہوا ہو۔ ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباؤ اجداد۔ قل اللہ، قل کا معنی کیا ہوگا؟ فرما دیجئے اللہ، اللہ۔ ثم، پھر، ذرہم، انہیں چھوڑ دو، فی خوضہم، ان کی بےہودگی میں، ان کی بےہودگی میں۔ یلعبون، یلعبون کا معنی کیا ہے؟ کھیلنا یا کھیلتے، ان کی بےہودگی میں کھیلتے، ان کی بےہودگی میں کھیلتے، ان کی بےہودگی میں کھیلتے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، تو پڑھیے وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھائے گئے ہو جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں بات آ کے روکی ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ کیا ہے وہ سب؟ اللہ جانتا ہے۔ تو پھر جب یہ نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، کل کی آیات ذہن میں رکھتے، اب آگے پڑھیے۔ ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، ان کی بےہودگی کے اندر کھیلتے ہوئے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ کل کی آیات جو، یعنی کل بھی ہم نے آیت تو یہی پڑھی تھی جس کا آغاز ہوا تھا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تو آیت چونکہ طویل تھی اس لیے میں نے باقی حصہ آج جو لکھا ہے تو اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ کسی انسان پر اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نہیں اتارا، تو اللہ رب العالمین نے اس پہ دلیل ارشاد فرمائی تھی، اگر اللہ نے کسی انسان پہ کچھ نہیں اتارا تو یہ بتاؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نور اور ہدایت لے کر آئے تھے، جو کتاب لے کے آئے تھے، وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، پیغمبر نازل کیے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ سب کچھ جس کا نہ تمہیں پتہ تھا، نہ تمہارے آباء و اجداد کو، تمہارے باپ دادا کو بھی جس کا پتہ نہیں تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو فرما دو کہ وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے،
وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک بات اور ہمیں سمجھائی گئی کہ یاد رکھیے کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو توحید سکھائی ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے توحید کا علم عطا فرمایا ہے، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب پیغمبر آئے اس دنیا میں، انہوں نے تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارا، لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جب لوگ ضد اور تعصب میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی، پیغمبروں کی بات کو سننا گوارا نہ کیا، اللہ کے نبیوں پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبیوں پر طرح طرح کے بہتان بازیاں شروع کر دیں، تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر اس پر کیا کرتے تھے؟ اس پر اللہ کے پیغمبر پریشان ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جب دن بھر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا دن تبلیغ کر کے گھر شام کو لوٹ کے آتے تھے تو رات بھر رب العالمین کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور ساری رات روتے تھے، ساری رات اس بات پہ روتے تھے کہ یا اللہ میں سارا دن تبلیغ کرتا ہوں، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام پہ آیات مبارک نازل فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا کام ہے لوگوں کو میری توحید کا پیغام دینا، کلمے کی دعوت دینا۔ آپ کا کام یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، یہ کام آپ کا ہے۔ اب کس کے دل میں توحید کی شمع روشن کرنی ہے، کس کے دل میں نہیں کرنی، کس کو ایمان عطا کرنا ہے اور کس کو ایمان عطا نہیں کرنا، یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، آپ اپنا کام بہت احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، دین اسلام پہ نہیں آتا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے دل کا جو ہے بغض و حسد جو ہے اس وجہ سے کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں محبوب علیہ السلام کی محبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو ایمان عطا نہیں کرتے۔ تو اس لیے فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ آخری آیت ہے نا، جس بےہودگی میں وہ کھیل رہے ہیں، جس حال میں وہ ہیں، پھر ان کو کچھ نہ کہیں، چھوڑ دیں۔ اور یاد رکھیے، آپ بھی توجہ سے اس بات کو سنیے گا، جب بار بار ایک بات سمجھائی جاتی ہے، بار بار ایک بات کہی جاتی ہے اور بندہ باوجود اس کے ٹس سے مس نہیں ہوتا، بار بار ایک بات آپ کسی سے کہتے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ عام حالات میں ہم جیسے لوگ بھی پھر اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سمجھنے والی اس کے اندر حص نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں، پھر ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے چھوڑو اسے اس کے حال پہ۔ تو ہم اسی پیغام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے، فرمایا جو ان کو جس حال میں یہ ہیں انہیں چھوڑ دو، اللہ جانے اور یہ جانے، اللہ ان سے خود ہی قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا، اور خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا جو انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دل سے دعا کیے رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ اگر رکھا ہے تو اللہ اس پہ قائم فرمائے، اور ہٹ دھرم اور متعصب قسم کے لوگوں سے اللہ ہمیں بھی بچائے اور ہم سب پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔